اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں، غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، وہ کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں گے، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی آوا کا کدھر، کا الہ حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے، کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر لیا، ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ایسے ڈکوستے کی بات ہے۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، چونکہ یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا۔ ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے،
رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئی، خود بن گئے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولوی مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک کوئی شمس تبریز نہ ملے۔ میں گیا ہوں دونوں کے مزار پر، کونیا میں ہے ترکی، تو اس کا تھوڑا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مولانا روم فلسفی تھے، اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق، ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا۔ تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے، منطق کے بڑے ماہر تھے۔ تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں دو۔ تو میں نے جب کالج چھوڑا نا تو میرا بھائی پڑھتا تھا قائد اعظم میڈیکل کالج، اور میں چلا گیا رائمنڈ۔ تو وہ کہتا یار اگے اسی بڑے فخر نال آندے اسے ساڑا بیرا گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہن کیویں آکھیے رائمنڈ مدرسے چ پڑھدا ہے، ساڈی تے بڑی بےزتی۔ مینوں بڑا فکر ہے تیرے فیوچر دا کی بنے گا۔ وہ اللہ نے اتنے سوکھے گھر میں پیدا کیا، ہم دونوں بھائی، صرف دو بھائی، جائیداد۔ مجھے کہہ رہا ہے مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر۔ میں کہ تو اپنا گھر، اسی تا مسلح تے بیٹھ دے بھی روٹی کھا لواں۔ جب ڈاکٹروں کا آیا سیلاب اور نوکریاں ملنی بند ہو گئیں، تو ایک دن کہنے لگا یار پہلے مینوں تیرا فکر آئی، پھر مینوں اپنا فکر پہ گیا کہ میرا کی بنے گا۔ تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں۔ تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا، اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا، اور ساری لکھی ہوئی تھی، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی نہیں۔ تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں۔ تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا، انہوں نے کہا شیخ این چیست؟ مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتاب بھی تھی۔ تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا یہ آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو دھکا دیا، وہ حوض میں چلی۔ وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑ لی۔ ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا۔ تو یہ تو نے کیا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے، تو نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے 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 ایسے کرتے تو اس سے مٹی نکلتی، ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھتی۔ تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ تو جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟
ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس مختصر سی زندگی میں تمنائیں بے شمار، خواہشات بے شمار، زندگی تھوڑی، حالات میں پھنسی ہوئی گھری ہوئی، مصیبتیں اور دکھوں میں گھری ہوئی، اور ہر آنے والا دن کوئی نئی مصیبت دکھاتا ہے یا تھوڑی سی خوشی دکھاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرا نبی اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان پہ علم اتارا۔ علمہ شدید النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اس کا بول اللہ کا بول ہے، اس کی زبان سے، میں تو اپنا بول رہا ہوں، اللہ اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں، میرے نبی کی زبان سے اس کا اللہ بولتا ہے۔ علمہ شدید القوا، جسے علم دیا ہے اوپر والے نے، ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ تو دنیا کے ہر علم کو چیلنج ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علم کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ جو کورسز ہیں ہر چند سال کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں چونکہ یہ انسانی علم ہے، یہ خطا سے پاک نہیں ہے۔ تو یہ جو بساط ہے اللہ نے چند دنوں کے لیے بچھائی ہے، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس نے ہمیں بتایا آگے ہونے والا کیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالصادقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سبحان اللہ، قسم ہے مجھے کافروں کی جان نکالنے والے فرشتوں کی۔ غرقن، جو آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں نکالا جاتا، بہت کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھاری چیز ڈوب جائے کرین سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ پہلی تصویر تو کفار کی پیش کر رہا ہے کہ فرشتے اس سختی سے ان کی جان نکالیں تھی، اور حدیث کو ساتھ جوڑ دوں، ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی او کدھر کا الی حمیم وغساق، جہنم کے کھولتے پانیوں کی طرف اور کانٹے دار کھانوں کی طرف، وآخر من شکلہ ازواج، اور بے شمار عذاب کی طرف، والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، جیسے کانٹوں بھری جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو کے نکلتا ہے، ایسے نافرمان کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ دوسری تصویر لکھا ہے والناشطات نشطا، اور قسم ہے مجھے ایمان والوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی۔ نشط کیسے کہتے ہیں؟ گرہ کھولنا۔ گرہ کھولنے میں بڑی نرمی سے کام لیا جاتا ہے نا، کہ وہ اگر تیزی سے کام لو تو ایک گٹھ ہور پہ جاندی، پھر ہور جلدی کرو تو ایک گٹھ ہور پہ جاندی، تو بڑے آرام آرام سے گانٹھوں کو کھولا جاتا ہے۔ والناشطات نشطا، کاش آپ تھوڑی سی عربی بھی پڑھتے کہ آپ کو پتہ تو چلتا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ دو وقت کی روٹی کے لیے آپ نے انگریزی پڑھ پڑھ کے اپنے دماغ خراب کر لی۔ چائنا والوں نے انگریزی پڑھی، کوریا والوں نے انگریزی پڑھی، جاپان والوں نے انگریزی پڑھی۔ یہ تو ہم 100 سال کی غلامی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ ہمارے اندر غلامی گئی۔ جب انہوں نے پڑھا ہے نا قومی ترانہ، میرا دل بہت رویا ہے۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، بہت ترانے سنے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان جیسا قومی ترانہ کسی کے پاس اس کی دھن، اس کی الاپ، اس کے الفاظ، پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا ترانہ نہیں۔
اور پوری دنیا میں اس کے خلاف چلنے والی قوم یہ بیٹھی ہے میرے سامنے، اور میں بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ حفیظ جالندری کی قبر روشن کرے، کیا ہمیں نغمہ دے کر گیا اور کیا ہم نے اس کی مٹی پلید کی ہے۔ قومیں تربیت سے بنتی ہیں، ترانوں سے نہیں بنتی۔ دیکھو آپ تربیت لے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، جس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کوئی ڈگری مل جائے گی۔ تربیت سے قوم انسان بنتا ہے۔ ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسل چیختے ہیں، پھر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جسم خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب آپ اپنی روح پر صبر کی برباش ڈالتے ہیں تو وہ روح اندر سے نا پھولتی ہے، پھیلتی، اور ایک طاقت بنتی، اور وہ ایسی طاقت بن جاتی ہے جو آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے گا نا، اس کی بھی زندگی بدل جائے بغیر بولے۔ چپ رہنا سیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، وَلَتُبْلَوُنَّ، ضرور آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَكُمْ، آزمائے گا، لِنَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا۔ کتنے قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو امتحان میں تو چیز کو پیچیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی مختلف گھاٹیاں اس کے لیے امتحان ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وہ ساری دنیا کے دکھ درد ایک ہوا کے چونکے سے بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، راستہ تلاش کرو، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دنیا کا 97، اس کائنات کا 97% بالکل گھٹ اندھیرا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ جو 3% ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ بھی اندھیرا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، کہ وہ سورج کو لے کر آیا اور چاند کو لے کر آیا، ورنہ اصل یہ بھی اندھیری کائنات ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جانور کی جب کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔
پھل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے. سلخہ کہتے ہیں کھال اتارنا. کسائی آپ عید پہ تو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لگے ہوتے ہیں کھال اتار رہے ہوتے ہیں. تو آیت اللہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے. میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں. تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا. پھر میں نے چاند ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے کر رہے ہوتے ہیں. سو آیت اللہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے. میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں. تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا. پھر میں نے چاند کو حکم دیا تو والقمر قدرناہ منازل، تو وہ اپنے رات کے اندھیروں میں اجالے لانے لگا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، نسلخ منہ النہار، یہ جو دن کی میں نے کھال پہنائی اندھیروں کو، اس کے اوپر سے میں دن کی روشنی کی کھال لمبت پیشانیاں رکھ لی. تو ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں. اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی. تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے. تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو. وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں. تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے. وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی. بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا. تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟
تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہے۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں، وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے، اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولی نعمان نے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے، اور دیتے جائیں گے۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔
کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہ، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہا ہو، بڑھا رہا ہو، بڑھا رہا ہو، بڑھا رہا ہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی۔ لہذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ٹیک لگا کے اپنے تخت پر، تو سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی دکھاؤ۔ تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں ہی کملا ہو جائے گا۔ وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے۔ یہ جو 72 گورے ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے۔ یہ چند دن ہیں گزار لو میری مان۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، پڑتا جائے گا، پڑتا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا۔ النار الکبریٰ،
بہت بڑی آگ، جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت سے۔ تو یہ پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے؟ والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو۔ اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنا، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا تو تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی۔ تو میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر مارتا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو
تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا. برداشت کرو.